نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے آپ سب حضرات سے عرض کیا تھا کہ اسلام کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کا ارادہ ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اسلام کے معنی، مفہوم اور دائرے، اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اسلام خدا کے سامنے مکمل سپردگی اور اپنے آپ کو سرنڈر کہتے ہیں، بلا شرط حوالہ کرنے کا نام ہے، اور اسلام میں دین کا دائرہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ ایک اساسی حقیقت ہے جو عبد و معبود کے تعلق کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہر مسلمان خدا کا فرما بردار بندہ ہے، اس کا تعلق خدا سے دائمی ہے، عمومی ہے، عمیق بھی ہے اور وسیع بھی، محدود بھی ہے اور جامع بھی۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ یعنی جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ اسلام کو عبادات تک محدود رکھتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ دین کا دائرہ پوری زندگی پر حاوی ہے، اور اس دین کے اندر کسی کو بھی ترمیم کرنے کا حق نہیں۔ بڑے سے بڑے مجتہد اور امام وقت کو بھی ان چیزوں میں جو قرآن مجید میں منصوص و قطعی ہیں، ایک لفظ، ایک نقطے کی ترمیم کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں اپنے بندوں سے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی صفائی سے کہتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ صاف کہوں کہ ہم مسلمانوں کی معاشرت، شادی بیاہ کے طریقے، وراثت کے طریقے، اور ہم مسلمانوں کے معاملات شریعت سے دور ہیں اور بہت دور ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عقائد میں دین کے پابند ہیں، الحمدللہ توحید کے بارے میں ان کا ذہن صاف ہے، رسالت کے بارے میں، معاد کے بارے میں اور بنیادی عقائد ہیں، لیکن عبادات میں کچے ہیں۔ اور بہت سے وہ ہیں جو عقائد و عبادات میں تو پختہ ہیں، لیکن معاملات اور اخلاق کو نہ پوچھیے، معاملات اور اخلاق پہ سخت ناقابل اعتبار۔ کسی سے معاملہ پڑے گا تو خیانت سے نہ چوکیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، تجارت کریں گے اور اس میں مشارکت ہوگی تو اس میں ناانصافی اور خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ کسی کا پڑوس ہوگا، ان سے اذیت پہنچے گی، غرض کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مطمئن رہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔ تو آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ نہ پوچھیے، اس نے معاملات و اخلاق کو دین سے خارج کر رکھا ہے۔ یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس عقائد و عبادات ہی ضروری ہیں، نہ معاملے کی صفائی، نہ وعدے کی پابندی، نہ امانت کا خیال، نہ انصاف کے ساتھ تقسیم، اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ حقوق العباد نہیں، اہل قرابت و اہل حقوق کے بارے میں بالکل آزاد، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، تجارت میں بھی اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی منمانی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسلمانوں کو تیار کیا تھا وہ صحابہ تھے، وہ دین کے پورے متبع تھے، وہ دین کے سانچے میں پورے ڈھل گئے تھے۔ ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کی رسومات، ان کی عقیدات
ان کی فتوحات، ان کی حکومت و نظام سلطنت، سب چیزیں اور زندگی کے شب و روز شریعت کے مطابق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ کل ارادہ ہے اسلام میں عقیدے کی اہمیت اس موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے اسے سنیں بھی، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔